آپ نے مکڑیوں کے بارے میں سنا ہے نا، دیکھی بھی ہیں مکڑیاں، امیزون کی مکڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں اور اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ مکڑیاں بڑے بڑے پرندوں کو دبوچ لیتی ہیں۔ آپ نے چیونٹیوں کا سنا ہے نا، دیکھی بھی ہیں چیونٹیاں، امیزون کی چیونٹیاں کہلاتی ہیں بلٹ آنٹ۔ کیوں؟ یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ایک ڈنک دنیا کا سب سے تکلیف دہ ڈنک مانا جاتا ہے۔ اسے بلٹ ڈنک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کو ڈنک مار دے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ انگاروں پر چل رہے ہیں۔ ایک چیونٹی کا ایک ڈنک اگر مار دے لگتا ہے کسی نے گولی مار دی ہے، لگتا ہے جیسے آپ انگاروں پر چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کی ایڑی میں 3 انچ لمبی کیل گھس گئی ہے۔ عقاب کا سنا ہے نا، دیکھا بھی ہے، امیزون کا عقاب، اسے کہتے ہیں ہارپی ایگل، دنیا کا سب سے بڑا عقاب ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ، جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں، یہ کسی فلم کی داستان نہیں بتا رہا، کوئی خیالی منظر نہیں بتا رہا، اٹ ایگزسٹ۔ ہارپی ایگل دنیا کا سب سے بڑا عقاب ہے اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 6 فٹ سے زیادہ ہے، یعنی ایک انسان کی لمبائی کے برابر اس ایگل کے پر کا پھیلاؤ ہے۔ ذہن میں ہر طرح کے خیالات آ رہے ہیں، روز محشر کا منظر بھی آ رہا ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ جب سارے وحشی درندے پرندے جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ بس ہم اپنے سفر کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ذہن میں آ رہا ہے جو زمین پر آکسیجن اور ماحول کو معتدل رکھنے کے لیے امیزون بسا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو اس امیزون کے جانوروں کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے چھوٹے جانور بسا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو اس امیزون کے جنگل میں پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دریائے امیزون بہا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو اس دریائے امیزون کے ذریعے ہم تک میٹھا پانی پہنچا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہ خدا ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ حیثیت کیا ہے میری اور آپ کی، اوقات کیا ہے میری اور آپ کی؟ اے فنا انجام انسان، کب تجھے ہوش آئے گا؟ تیرگی میں ٹھوکرے آخر کہاں تک کھائے گا؟ اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا؟ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ یہ سحر کا حسن، یہ سیار گاہ اور یہ فضا۔ شان رمضان کنکلوڈ ہو رہا ہے، ہم اس سیگمنٹ کو بھی آہستہ آہستہ کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے سیاروں کی بھی بات کی اور حسن کی بھی بات کی۔ یہ سحر کا حسن، یہ سیار گاہ اور یہ فضا، یہ معطر باغ، یہ سبزہ، یہ کلیاں دلربا، یہ بیاباں، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈی ہوا، سوچ تو کیا 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 ہے تجھ کو قدرت نے عطا۔ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہرے خدا، بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا؟ یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا؟ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ سبز گہرے رنگ کی بیلیں چڑھی ہیں جا بجا، نرم شاخیں جھومتی ہیں رقص کرتی ہے صبا، پھول 2 شاخوں میں لگے ہیں دل فریب و خوشنما، جن کا ہر ریشہ ہے قند و شہد میں ڈوبا ہوا۔ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ ہر نفس طوفان ہے، پھول میں خوشبو بھری، جنگل کی بوٹی میں دوا، بہر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا؟ ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس ہے ایک زلزلہ، موت کی جانب رواں ہے زندگی کا قافلہ، مسترب ہر چیز ہے جنبش میں ہے ارض و سما، ان میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کی ضیا، صبح کے شفاف تاروں سے برستی ہے ضیا، شام کو رنگ شفق کرتا ہے ایک محشر بپا، 14ویں کے چاند سے بہتا ہے دریا نور کا، جھوم کر برسات میں اٹھتی ہے متوالی گھٹا۔ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟